اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات محمد وآل محمد. ایک بار پھر مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. خالق کائنات آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور بانیان مجلس کی اس مسند اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کا بہترین اجر خالق و مالک ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے. خصوصاً جناب رانا مدثر عباس صاحب اور ان کے بھائی رانا تصور عباس صاحب کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پروردگار تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. رانا تصور صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند ترین صلوات بھیج دیں. اللہم صل علی محمد. محدود سا وقت ہے اور روزے کا عالم بھی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آج مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم شہادت ہے اور بھی پڑھنے والے حضرات ہیں تو چند منٹ توجہ فرمائیں گے. ہماری ہر مجلس ہر محفل چاہے وہ ہماری عام گھر کی محفل ہی کیوں نہ ہو گفتگو کا رخ خود بخود مولا امیر المومنین کی طرف مڑ جاتا ہے. چاہے ہمارے آپس کی کوئی بھی گفتگو ہو مومنین کی گفتگو کا رخ خود بخود مولا امیر المومنین کی ذات کی طرف مڑ جاتا ہے اور مومن کی مجلس ختم ہی مولا کے ذکر پہ ہوتی ہے. تو آج تو مخصوص تاریخ ہی خود مولا کی ہے تو سارا تذکرہ انشاءاللہ انہی کا ہونا چاہیے. اور ہم امیر المومنین کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا اور یہی میرے قصیدے ہیں یہی میری سریں ہیں یہی میری طرزیں ہیں جی. امیر المومنین کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ایسی کوئی دوسری شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ کے گھر سے آیا ہو اور اللہ کے گھر سے واپس گیا ہو. ڈاکٹر اقبال مرحوم مصور پاکستان نے بھی فرمایا کہ کثیر و میسر نشد سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. کسی کو اس دنیا میں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ جس کی کعبے میں ولادت ہو مسجد میں شہادت ہو. اور پھر جس ہستی کے بارے میں وہ نبی مکرم جن کی گواہی خدا دیتا ہے کہ میرا نبی وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا جس کا ہر لفظ ترجمان وحی ہوتی ہے وہ رسول خاتم فرما رہے ہیں کہ یا علی اگر زمین و آسمان کاغذ بن جائیں دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں دریاؤں اور سمندروں کا سارا پانی روشنائی اور سیاہی بن جائے اللہ کے سارے فرشتے حساب کرنے والے ہوں جن و انسان لکھنے والے ہوں علی یہ سب ختم ہو جائیں گے مگر تیرے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ایسا امام ایسا ولی اللہ مطلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے
خدا کی قسم اگر اس شکرانے کے طور پر انسان ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی جیسا امام ہمیں عنایت فرمایا ہے، تب بھی ساری زندگی ایک ہی سجدہ شکر میں گزار کے بھی اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے علی جیسا امام ہمیں عنایت فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں جی 300 آیتیں امیر المومنین کی شان میں ہیں، کوئی کہتا ہے 500 آیتیں شان امیر المومنین میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3000 آیتیں مولا کی شان میں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن خود علی ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مع القرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ معیت وجودی معیت نہیں ہے، معیت یعنی ساتھ ہونا۔ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن پاک امیر المومنین کے ساتھ ہے، تو اس سے مراد یہ ساتھ نہیں ہے جیسے آپ دو مومن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں مگر ہیں دو الگ الگ۔ قرآن اور علی اس طرح نہیں ہے، قرآن علی ہے، علی قرآن ہے، یعنی علم خداوندی اگر لفظوں میں اترا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، مجسم ہو جاتا ہے تو علی ابن ابی طالب کہلاتا ہے۔ ایسا امام دنیا کے پاس نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ دنیا اس حسد میں مر جائے گی کہ جو فضل اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو عطا فرمایا ہے، یہ دنیا حسد کر رہی ہے۔ خدا جانے کیسے کیسے نام دنیا ہمارے سامنے لے کے آتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ کیسے کیسے نام دنیا لیتی ہے، اور ایسے ایسے نام دنیا لیتی ہے کہ ہماری زبان پہ تو وہ نام الحمدللہ آتے ہی نہیں ہیں، اگر آ بھی جائیں تو کئی دن تک زبان کا ذائقہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ہمارے مولا کا نام کیا ہے؟ علی۔ جتنی دفعہ بھی آپ لیں گے دل میں ایک سرور پیدا ہوگا، زبان میں مٹھاس آتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ ایسا امام کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے، لأن ذکرہ ذکری، چونکہ علی کا ذکر صرف علی کا ذکر نہیں، مجھ محمد کا بھی ذکر ہے۔ وذکری ذکر اللہ، میرا ذکر صرف میرا ذکر نہیں، ذکر اللہ بھی ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور پھر اس حدیث کی تو راوی بہت ہی محترم ہستی ہیں، ایک ام المومنین ان کی راوی ہیں، وہ کہتی ہے میں نے ایک دن دیکھا کہ میرے ابا جی مجھے ملنے آئے، اور وہ بجائے ہم سے باتیں کرنے کے علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، پلک نہیں جھپک رہے، علی کو دیکھے جا رہے ہیں، علی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا بابا جی آج سے پہلے آپ نے علی کو کبھی نہیں دیکھا؟ کہا بیٹی دیکھا تو ہے، مگر یہ جملہ جو آج نبی نے فرمایا، یہ جملہ پہلی دفعہ سنا کہ پیغمبر نے مسجد میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور سرکار نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، ماؤں کی گود سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت، حب علی عبادہ، علی سے محبت رکھنا عبادت۔ میں کہتا ہوں عجیب ذات ہے امیر المومنین کی کہ چہرہ دیکھو تو عبادت، ذکر کرو تو عبادت، محبت دل میں ہو تو عبادت۔ جی دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے، ذکر ہوتا ہے زبان سے،
محبت ہوتی ہے دل سے. اندھی ہے وہ آنکھ جو علی کو نہ دیکھے، گونگی ہے وہ زبان جو ذکر علی نہ کرے، اور پتھر ہے وہ دل جو علی سے محبت نہ کرے. یا علی یا علی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے شمار آیتیں، بلکہ پورا قرآن ہی امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات ہے. القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اور کہیں پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، بلکہ میرے نبی نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ادر الحق معه ہے سودار. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے، بلکہ فرمایا علی حق کو ادھر موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. عزیزان محترم، حق نظر آنے والی شے نہیں ہے. کوئی کہے کہ جناب یہ حق ہے، اسے دیکھ لیں. حق کوئی مادی چیز نہیں ہے. توجہ ہے آپ سب کی. حق کوئی مادی شے نہیں ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ جائے. ہر انسان کہتا ہے جی ہم تو حق کے ساتھ ہیں. ہر بندہ کہتا ہے ہم تو حق پہ ہیں. عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں، جو حق پہ نہیں ہوتا اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں ناحق ہوں، مگر کہتا وہی یہی ہے کہ میں تو حق پر تھا، مجھے میرا حق نہیں ملا. چونکہ حق نظر آنے والی شے نہیں تھی، لہذا سرکار دو عالم نے حق کو معیار نہیں بنایا. چونکہ ہر بندہ آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ حضور کی مسلم حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. اب وہ ایک فرقہ کون ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ ہمارا مذہب ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں جی، دوسرا باطل ہے. ہم حق پہ ہیں، دوسرا باطل ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حق ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لہٰذا میرے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو حق کی طرف جانا ہے نا تو حق تمہیں نظر نہیں آئے گا، پھر یہ دیکھنا کہ علی کدھر ہے. حق علی کے پیچھے ہوگا. چونکہ پیغمبر فرما رہے اللہم عدل الحق معه ہے سودار. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں. اب دنیا نے اگر دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے، حق تو نظر نہیں آئے گا، مگر یہ دیکھو علی ابن ابی طالب کہاں ہیں. اگر علی جس طرف بھی ہوں گے حق وہی ہوگا. اگر علی خیبر کے میدان میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے ہے. اگر علی بدر کے میدان میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے ہے. اگر علی احد کے میدان میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے ہے. اگر نبی کے بعد 25 سال علی خاموش ہو کر گھر میں بیٹھے ہیں تو حق کسی مسجد میں نہیں ملے گا، حق علی کے گھر میں ہوگا. اور 25 سال کے بعد اگر علی صفین میں جا رہے ہیں تو بھی حق علی کے پیچھے ہوگا. علی نہروان میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے ہوگا. اگر علی جمل میں جا رہے ہیں تو حق علی کے پیچھے ہوگا. عزیزان محترم، قیامت تک یہ معیار بن گیا ہے، جہاں علی ہوں گے حق وہی ہوگا، جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں باطل ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معیار پیغمبر اکرم نے علی کو بنایا ہے کہ علی حق ہے، حق علی کے پیچھے ہے. اور اس پر کتنی روایات اور واقعات تاریخی موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مقدس صحابی ہیں. ہر فرقہ ان کا احترام کرتا ہے اور ہم خاص طور پر احترام کرتے ہیں چونکہ ہم ہر بندے کو علی ابن ابی طالب کی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں معیار کچھ اور نہیں ہے.
دنیا کے پاس کچھ ہو، ہمارے پاس معیار کسی کو بھی پرکھنے کا ایک ہے، اور وہ بھی ہم نے نہیں بنایا، اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد جو قیامت تک لوگ آئیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ وہ لفظی محبت تو سبھی کرتے ہیں نا۔ جو آئیں گے لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں کہتا ہوں ان بزرگوں کو بڑا سلام ہے ہمارا، ہاں یہ پوچھتے تھے، باتیں ہم تک پہنچ گئیں۔ وہ بھی اگر چپ رہتے تو شاید یہ باتیں ہم تک نہ پہنچتی، تو ان کی بڑی یعنی کہ ہمارے لیے ان کا احسان ہے نا کہ پیغمبر اکرم سے اب پوچھتے کیوں تھے یہ مجھے نہیں پتا ہے، مگر پوچھتے تھے، فضائل آل محمد ہم تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو لوگ آئیں گے کیسے پتہ چلے گا ان کے دل میں آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، حبی فی حب ھذا، میری محبت علی کی محبت میں ہے۔ جو میرے بعد علی سے محبت کرتا ہوگا وہ یقیناً مجھ محمد سے محبت کرتا ہوگا۔ تو ہم تو حضور نے بتایا یہی معیار، اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عاشق علی ابن ابی طالب تھے، تو ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ ارینی الحق، مجھے حق دکھائیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ارینی الحق، مجھے حق دکھائیں، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب ارینی کہا ہے رآ یا رآ، تو یہ آنکھ سے دیکھنے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ ٹھیک، ارانی مجھے دکھائیے حق کو، یعنی میں آنکھوں سے حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک حجرہ تھا، سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ اس حجرے میں داخل ہو جاؤ، تم حق دیکھنا چاہتے ہو، ادخل ھذا البیت، اس کمرے میں داخل ہو جا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود نے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا اندر علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی وہ دیکھا بھی تو علی ہیں، پھر واپس پلٹ اور کہا، یا رسول اللہ ارینی الحق، مجھے حق دکھائیں، یعنی میں حق دیکھنا چاہتا ہوں، آپ علی دکھا رہے ہیں، ارینی الحق، مجھے حق دکھائیں۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا، تنظر و تسأل، حق کو دیکھ بھی رہا ہے پھر پوچھ بھی رہا ہے۔ یا اور پھر اسی طرح اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر فتح مکہ کو کون بھول سکتا ہے؟ جب سرکار دو عالم نے مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، علی اب تو نے اور میں نے وہ کام کرنا ہے جو اس روئے زمین پر یا تو کر سکتا ہے یا میں کر سکتا ہوں، ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا شخص نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ یا رسول اللہ ایسا کیا کام ہے؟ فرمایا، ہم دونوں نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑنا ہے۔ چلیں بت توڑنے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے حضور یہ کہنا چاہ رہے ہوں، علی آؤ اب تمہارے گھروں کو غیروں سے پاک کریں۔ بہت سے لوگ آئے، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں، ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی بت توڑ دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی بت کا احترام بھی کیا ہو وہ بت نہیں توڑ سکتا۔ یعنی میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ روئے زمین پر، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ہزاروں لوگ موجود تھے، 15,000 سے زیادہ کا لشکر تو رسول خدا لے کر گئے تھے، وہاں ہزاروں لوگ تھے جو صرف احترام نہیں، بتوں کو کئی سال سجدے کر چکے تھے، مگر ایک محمد ایسے تھے، ایک علی ایسے تھے کہ سجدہ تو دور کی بات ہے، کبھی انہوں نے کسی بت کا احترام بھی نہیں کیا تھا، بت توڑ دی۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ بت ایسے تھے
کہ جہاں رسول اللہ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا؟ رسول اللہ کا ہاتھ۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پہنچے تو عرش تک پہنچ جائے۔ حضور کا ہاتھ پہنچے تو عرش الہی تک پہنچ جائے۔ حضور کا قدم اٹھے تو وہاں پہنچ جائے جس کو خدا کہے اس سے اونچی کوئی بلندی نہیں تھی۔ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے جی، چاہیں تو ستارہ در پہ اتار لیں، سورج ڈوب بھی جائے تو مصطفیٰ اشارہ کرے سورج واپس آ جائے، اور چند فٹ کے فاصلے پر پیغمبر کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کوئی تو راز ہوگا نا، کوئی تو بات ہے نا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دے بلند آواز میں۔ لیجئے جناب، بس احمد آپ کی تمام، اور بس چند منٹ اور توجہ فرما لیں آپ۔ ایک اور صلوات بلند آواز سے بھیج دیں۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں علی ان بتوں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اچھا جی، تو آپ تو صاحب معجزہ ہیں، معجزہ دکھائیں۔ اگر حضور اشارہ کرتے جس کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، بتوں کی مجال تھی اپنی جگہ پر ٹھہر جاتے؟ نہیں، معجزہ نہیں دکھایا۔ اچھا کوئی سیڑھی، کوئی ڈنڈا، کوئی بانس وغیرہ منگوا لیتے، اور افراد بھی موجود تھے جن کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، مگر سرکار نے نہ معجزہ دکھایا، نہ کوئی بانس وغیرہ منگوایا، نہ کسی ایسے شخص کو بلایا جس کا ہاتھ آسانی سے پہنچ جاتا۔ فرمایا تو یہ فرمایا علی آؤ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جی توجہ فرمائیے آپ نے، یا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ نبی فرما رہے علی آؤ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ رسول خدا کے کندھوں پر جہاں مہر نبوت ہے، میرے مولائے متقیان علی علیہ السلام ان کندھوں پر سوار ہوئے، اور کیا وہ منظر تھا کہ فرید الدین عطار کو بھی کہنا پڑا شد بے دوش احمدن رشک ملک چون دعائے مستجاباں بر فلک۔ وہ کہتا ہے جب علی محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر، وہ علی محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر بلند ہوئے جن پر ملائکہ بھی رشک کرتے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دعائے مصطفیٰ قبول ہوتی ہوئی عرش پہ جا رہی ہو۔ مستجاباں بر فلک، جیسے پیغمبر کی دعا قبول ہوتے ہوئے عرش پہ جا رہی ہو۔ پیغمبر کی دعا علی ہیں۔ پیغمبر کسی کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ پروردگار اس کو مسلمان کر دے۔ پیغمبر کسی کو دعاؤں کے ذریعے سے مسلمان بنانے نہیں آئے۔ اگر پیغمبر دعاؤں کے ذریعے سے مسلمان بنانے آتے تو ایک ہی دعا کرتے سارے مشرک مسلمان ہو جاتے۔ پیغمبر نے اگر دعا مانگی ہے تو فقط ایک دعا مانگی، پروردگار اپنی طرف سے سلطان نصیرہ کو بھیج دے۔ چون دعائے مستجاباں بر فلک، یہ پیغمبر کی دعا کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ توڑ دیے سارے بت، پیغمبر اکرم کے کندھوں پر بلند علی ابن ابی طالب نے بت توڑے۔ اچھا لوگ آئے، بھئی کر کیا رہے ہیں؟ کعبے کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا، جنہوں نے علی کا بچپن نہیں دیکھا انہیں تعجب ہو رہا ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ، اب عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، فارسی زبان میں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ این چکار می کنی،
یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے علی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا علی کار حق می کند من بار حق می کشم، علی حق کا کام کر رہا ہے، میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی عرض کرنے مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ حق نظر نہیں آتا آنکھوں سے، لہٰذا پیغمبر نے فرمایا اللہم ادر الحق ماؤ ہے سودار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ اب چاہیے انسانوں کو یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو کھول کر رکھیں اور دیکھیں علی کہاں ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا، جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں باطل تو ہو سکتا ہے مگر حق نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا پوچھتی ہے جی آپ کا مذہب کہاں سے آ گیا، شیعہ مذہب کہاں سے آ گیا؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کہاں سے آئے؟ ہمارا مذہب تو وہی حق ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہم ایک منفرد مذہب ہیں، شیعہ علی ابن ابی طالب، مذہب تشیع، مذہب امامیہ، مذہب اثنا عشریہ، مذہب عدلیہ، مذہب امامیہ، مذہب حقہ، یہ سب ہمارے نام ہیں۔ ہم مذہب حقہ ہیں اس لیے کہ ہمارا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے، اور اللہ نے ہمیں 12 امام عنایت فرمائے ہیں۔ ہم اثنا عشریہ ہیں، ہم صرف شیعہ نہیں ہیں، شیعہ اور بھی فرقے بہت ہیں، ہم ہیں شیعہ اثنا عشریہ، جہاں اللہ نے 12 امام صاحب ولایت عطا فرمائے ہیں، اور ولایت بھی ولایت مطلقہ ہے، چاہے ولایت تشریعی ہو یا تکوینی ہو۔ 12 کے 12 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے وہی ولایت عطا فرمائی ہے جو پیغمبر اکرم کو عطا فرمائی تھی، اور وہی سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے چلتا ہے۔ 12 امام ہمیں عنایت فرمائے پروردگار نے، ہمیں شیعہ اثنا عشریہ، پہلا امام علی ابن ابی طالب اور آخری امام حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کی حدیث ہے، مسلم حدیث ہے۔ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے اور محترم بھی تشریف لے آئے ہیں اور صاحب آدمی ہیں، میں کسی کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اپنے مخصوص اور محدود وقت میں ختم کروں گا بات کو۔ پیغمبر کی مسلم حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور کے بعد 12 ہوں گے، 12 کا عدد معین ہے، اثنا عشر۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اوصیاء کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنے نقیب امت موسیٰ تھے، قرآن میں دیکھا تو 12۔ کسی نے پوچھا آپ کے خلفاء کتنے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا جتنے چشمے امت موسیٰ کے لیے جاری ہوئے، قرآن میں دیکھا تو وہ بھی 12۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جانشین اوصیاء کتنے ہوں گے آپ کے بعد؟ فرمایا جتنے اللہ نے برج بنائے ہیں، جب قرآن میں دیکھا برج بھی 12۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد امت کے ہادی کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنے قرآن نے سال کے مہینے لکھے ہیں، وہ جب قرآن میں سال کے مہینے دیکھے تو وہ بھی 12۔ کتنی روایات ہیں جن میں لفظ خلفاء بھی آیا ہے، لفظ امام بھی آیا ہے، لفظ ہادی بھی آیا ہے، لفظ اوصیاء بھی آیا ہے، لفظ اولی الامر بھی آیا ہے۔ 12 ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ان کے لیے جن کی گنتی 4 پہ ختم ہو گئی۔ بھائی گھبرا تو نہیں رہے؟ اب میں اس بات کو نور جہاں کے گانے کی طرز میں تو کہہ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے نزدیک، بلکہ ہم کیا، پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت برابر ہیں۔ نہیں، قرآن ثقلین جو فرمائے، میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی 2 برابر کی چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ اور ابھی میں عرض کر چکا ہوں قرآن اور علی میں فرق نہیں ہے، قرآن بھی علی ہے، علی ہی قرآن ہے، بس وہ لفظی ہے، صامت ہے، علی بولتے ہوئے ہیں، ناطق ہیں۔ نہیں، قرآن اور علی میں، قرآن اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے مجھے بتائیے کوئی قرآن اگر نور جہاں کے یا کسی کے گانے کی طرز پر پڑھے آپ برداشت کریں گے؟ جی
اللہ یعوذ باللہ کوئی گانے کی طرزوں پر قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائے، برداشت کریں گے؟ پھر کیسے مومن کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ آل محمد کا ذکر گانے کی طرزوں پر سنیں؟ یہ توہین آل محمد نہیں ہے؟ کس قسم کی شیعیت ہے یہ؟ شیعہ کون ہوتا ہے؟ سمجھو اس مطلب کو، سمجھو۔ شیعہ صرف واہ واہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں مکتب آل محمد کا طالب علم ہوں، میرے اوپر سال میں لاکھوں روپیہ امام زمان کے خزانے کا خرچ ہوتا ہے۔ یہ میرے سر پر مجتہدین نے امامہ رکھا ہے، تو اللہ العظمہ خامنئی نے امامہ رکھا، خدا کی قسم اس لیے نہیں رکھا کہ میں صرف واہ واہ کراؤں اور چلا جاؤں۔ امام زمان نے ہمارے اوپر کوئی ذمہ واری لگائی ہے۔ امام کا ذکر پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے کہ آ کے کہے میں 70,000 لوں گا، میں 50,000 لوں گا، میں 20,000 لوں گا، میں کتنے ہزار لوں گا۔ امیر المومنین نے پیسے طے کیے تھے؟ مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ شیعیت کا ہے، مسئلہ امامت کا ہے، مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ نبوت کا ہے، مسئلہ توحید کا ہے۔ امیر المومنین سے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، آج میں نے ہجرت کرنی ہے، تو معاف کرنا میں ہوتا تو یا رسول اللہ کتنے پیسے ملیں گے؟ جی مولا نے پوچھا تھا مجھے کہ کیا ملے گا؟ مولا نے خدا کی قسم یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر میں سو جاؤں کیا میں زندہ رہوں گا، بلکہ میرے مولا نے یہ پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں آپ کی جان تو بچ جائے گی نا؟ بھائی مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ مذہب کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، یہ ذکر عبادت ہے۔ آج کوئی پیش نماز آ کے آپ سے کہے جی 20,000 روپے لوں گا، آپ کہیں گے اس کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں، کیوں؟ عبادت کے پیسے طے کر رہا ہے۔ اچھا عبادت نماز ہی ہے فقط؟ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ابھی سن چکے ہیں آپ، سارے ائمہ کا ذکر عبادت ہے، سارے اہل بیت کا ذکر عبادت ہے۔ نہیں تو یہ ذکر کیا ہمارے پیسے کمانے کے لیے؟ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں جو بھی مجھے ملے، میں تو چلو پیسے لے کے چلا گیا، آپ کو کیا ملے گا؟ جی آپ کو کیا ملا؟ اور بھائی عقل مند انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے، اور یاد رکھیں یہ پیسہ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، مال دنیا یہیں کا ہے یہیں رہ جائے گا، اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ عبادت اور اس کی نیکیاں ساتھ جائیں گی، ایمان بر محمد و آل محمد ساتھ جائے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ 12 اماموں کو مانا ہے تو ان کی بات کو مانو، صرف ذات کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات میرا بیٹا لاہور سے کتاب لایا انگریزی میں، ایک عیسائی عالم کی لکھی ہوئی ہے، رات میں نے پڑھنا شروع کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کی راتیں ہم سوتے تو ہیں نہیں، کافی میں نے پڑھ لیا، میری آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عیسائی کا امیر المومنین کے بارے میں وہ عقیدہ اور وہ جملے لکھے ہیں کہ میں نے کسی شیعہ عالم کی تحریر میں نہیں پڑھے۔ وہ کہتا ہے علی سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے دنیا کی ہر خوبی سے محبت کرنا۔ جو انسان علی سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی ہر خوبی سے محبت کرتا ہے۔ اور اس میں وہ لکھتا ہے علی ابن ابی طالب وہ ایک انسان ہے، ایک انسان ہے کہ اللہ نے ایسا ایک ہی خلق کیا ہے، دوسرا خلق نہیں کیا، مگر وہ عیسائی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات سے محبت کرتا ہے، کیونکہ امیر المومنین نے انسانیت کی خدمت اتنی کی ہے۔ وہ دین اسلام کی نظر سے نہیں دیکھتے، انسانیت کی نظر سے دیکھتے۔ آپ کو پتہ ہے روزے عاشور یورپ میں، لندن میں، دوسرے شہروں میں عیسائی بھی امام حسین کا ڈے مناتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ وہ امام تو نہیں مانتے، اس اعتبار سے کہ حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے انسان کی قدروں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انسان کی انسانیت کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بھائی سب محبت کرتے،
چائنا میں، روس میں جو روسی اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کام ایسے ہیں۔ لیکن ہم نے صرف ان کی ظاہری جسمانی حیثیت سے محبت نہیں کرنی، ہم بنے ہیں ان کی اطاعت کے لیے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور وہ اولی الامر دنیا چاہے جسے مانے، مگر مکتب آل محمد والے فقط اولی الامر 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور رسول کے بعد وہ مجسم ایمان، وہ کل ایمان جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اطاعت آل محمد کی، ولایت آل محمد کی، ہم ولی فقط 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ جو ولایت الہیہ کا سلسلہ ہے اس میں ولی فقط 12 معصوم امام ہیں، چونکہ وہی ولایت ہے جو رسول اللہ والی ولایت ہے۔ ہم اطاعت آل محمد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے القاب دیکھیں، کیا ہے؟ امام المتقین، یہ متقین کے امام۔ اچھا متقی کون ہوتا ہے؟ متقی، خدا یہ روزے کی آیت میں کہتا ہے کہ روزہ اس لیے واجب ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر خدا فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ کہیں قرآن میں نہیں کہا اللہ مومنوں کے اعمال قبول کرتا ہے، کہا نہیں، متقین کے اعمال۔ متقی مومن سے اوپر کی ڈگری ہے، اور اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ قدم قدم پہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن یہ متقی بندے میرے مہمان ہوں گے۔ ان متقین کے امام ہے علی ابن ابی طالب۔ خدا فرماتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، قیامت کے دن متقین کو قدم اٹھا کے جنت کی طرف جانا نہیں پڑے گا، جہاں متقی کھڑا ہوگا جنت کو کھینچ کے متقی کی طرف لایا جائے گا۔ ازلفت کا معنی، ازلفت کا معنی ہے کھینچ کے لایا جانا، جنت کو کھینچ کے لا کے پیش کیا جائے گا۔ اے متقی، تو نے دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا، آج ہم تجھے تھکائیں گے نہیں، تجھے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تو کھڑا ہے وہیں جنت تیرے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ علی متقین کے امام ہیں۔ ایک شخص کا امام صادق علیہ السلام کو بتایا جی یہ متقی بہت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت جلدی کر رہا ہوں، میں اپنے معزز محترم کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، ان سے معذرت بھی ہے، میں اپنے ٹائم میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ کہا جی فلانا بڑا متقی ہے، بڑا متقی ہے۔ میرے امام جانتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم تک پہنچ جائیں۔ امام نے فرمایا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیسا متقی ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے جی؟ ہاں، میں روزے کی حالت میں پڑھتے ہوئے نہیں گھبرا رہا، آپ کیوں گھبرائیں گے سنتے ہوئے؟ فرمایا چلو دیکھتے کیسا تقوی اس کے اندر۔ اب وہ ظاہراً امام کو پہچانتا نہیں ہے، تو امام نے دیکھا وہ چلتے چلتے تنور پہ ایک بندہ روٹیاں پکا رہا ہے، اس نے وہاں چپکے سے ایک روٹی چرا لی۔ تندور والے بیچارے کو پتہ نہیں چلا، یہ روٹی چرا کے چھپا کے چل پڑا، چلا آگے جا کے دیکھا ایک بالکل معذور اپاہج بیمار بیچارہ غریب زمین پہ بیٹھا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ اس نے بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے ٹکڑے بنا بنا کے اس کو کھلائے۔ امام نے فرمایا بھی یہ کیا کام کیا تو نے؟ کہا جی کیا کیا میں نے؟ غریب کو کھانا کھلا رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ چرا کے بھی تو لایا ہے، تو نے روٹی چرائی بھی تو ہے نا؟ کہا جی۔ کہا پھر؟ کہ اس کو کھلائی بھی تو ہے۔ اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔
اور جو ایک گناہ کرے گا، ایک برائی کرے گا، وہ ایک ہی لکھی جائے گی۔ میں نے ایک روٹی چرائی ہے، اس کا ایک گناہ، ایک غریب کو کھلائی ہے 10 گناہ، ایک کم کر لے اللہ تعالیٰ 9 نیکیاں پھر بھی مجھے مل جائیں گی۔ امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کا حساب تیرے حساب جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا حساب یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جب تو نے روٹی چرا لی تو پھر تو متقی کہاں رہا؟ عرض کرنا یہ تھا کہ متقی چوری نہیں کرتا، متقی شراب نہیں پیتا، متقی ڈاکے نہیں ڈالتا، متقی لوگوں کی جیب نہیں کاٹتا، متقی لوگوں کی ناموس کو غلط نظروں سے نہیں دیکھتا، متقی نماز پڑھتا ہے، متقی روزہ رکھتا ہے، متقی حج واجب ہو جائے تو حج کرتا ہے، خمس و زکوٰۃ واجب ہو تو خمس و زکوٰۃ دیتا ہے۔ متقی کے بارے میں امام صادق نے فرمایا متقی وہ ہے جو ہر اس جگہ پر نظر آئے جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں نظر نہ آئے جہاں خدا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسے بندے کا امام ہے علی۔ علی امام المتقین ہے، توجہ فرمائے ٹائم نہیں ہے اتنا۔ علی امام المتقین ہے، علی امیر المومنین ہیں، علی قائد الغر المحجلین ہیں، جن کی پیشانیاں قیامت کے دن نور ولایت امیر المومنین سے چمک رہی ہوں گی۔ ان کے قائد اور رہبر ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ علی والے بننا پڑے گا۔ شیعہ کی ہر کتاب میں ذمہ واری طالب علم ہے، جس نے دیکھ لو میرے پاس لائبریری میں آ جائے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی، ہمارے اصول و قواعد کی کتابوں میں بھی شیعہ کی ایک ہی تعریف ہے، اور حتیٰ کہ المنجد لغت کی عیسائی کی، لبنانی عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے المنجد، اس میں بھی شیعہ کا جب ڈیفینیشن پڑھیں گے تعریف لکھا ہے الشیعۃ من شایع علی ابن ابی طالب، شیعہ وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلے۔ عزیزوں ہم نے شیعہ علی بننا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، علی قیامت کے دن آپ اور آپ کے شیعہ فائز اور نجات یافتہ ہوں گے۔ ہم نے امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، جہاں ان کی ذات کو ماننا ہے وہاں ان کی بات کو بھی ماننا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں لوگو واجبات الہی کو ادا کرو، حرام کاموں سے بچو، حلال کھاؤ، علی تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ بس یہ چند روزہ زندگی ہے، علی ابن ابی طالب کے حکم کے مطابق گزار دیں، ان کے شیعہ بن کے جائیں تو نہ قبر کوئی تکلیف دے سکتی ہے، نہ منکر نکیر کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، نہ حساب و میزان پہ کوئی زحمت ہوگی، نہ پل صراط کوئی مشکل ہوگی، اس لیے کہ پل صراط سے تو وہی گزرے گا جس کو علی ابن ابی طالب پروانہ نجات لکھ کے دے دیں گے۔ بس عزیزو ایسے امام کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ علی ابن ابی طالب کیوں قتل کیے گئے؟ وہی عیسائی لکھتا ہے کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، علی محراب عبادت میں اپنی شدت عدل کی وجہ سے قتل کر، ورنہ علی ابن ابی طالب کا کوئی جرم نہیں ہے معاذ اللہ۔ عیسائی لکھ رہا ہے کہ اگر ابن ملجم کی تلوار نہ لگتی تو علی آج بھی اس جسم ظاہری کے ساتھ موجود ہوتے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ علی آج بھی موجود ہیں، مگر وہ ظاہر بین لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں علی قتل کر دیے گئے اس لیے آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ علی کیوں قتل کر دیے گئے؟ کہ علی سب سے بڑے عادل تھے، سب سے بڑے عادل تھے نا۔ وہیں آل محمد نے کہا کہ علی سب سے بڑے مظلوم بھی تھے۔ یہ مظلومیت علی ہے کہ آج تک دنیا نے علی کو پہچانا نہیں ہے۔ میں امیر المومنین کی کیا مظلومیت بیان کروں؟ عزیزو جب آپ مسجد میں تشریف لائے نا 19 رمضان کی صبح کو اور محراب عبادت میں گئے ہیں، اذان دی، اذان دینے کے بعد جب آپ نے نافلہ نماز کی پہلی رکعت شروع کی ہے، آیت اللہ العظمیٰ عبد الوحید خراسانی ان سے خود میں نے سنا ہے، فرماتے ہیں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ انبیاء کی تلاوت شروع کی ہے، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء امیر المومنین کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔
سورہ انبیاء کی تلاوت کی، سجدے میں گئے، اور جب آپ پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے دیکھیے تلوار صرف نیچے جا رہی ہو نا تو زخم کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ادھر سے تلوار نیچے آ رہی ہے، ادھر سے علی کا سر زمین سے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہوئے سر پہ جو ضرب لگی ہے وہ علی کے دماغ تک پہنچی ہے۔ اور کس عالم میں آپ کو گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، آغا صاحب ہی پڑھیں گے، بس 2-4 جملے سن لیجئے۔ یہ واحد جنازہ ہے جو زندہ حالت میں گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جب شہزادے آئے، امام حسن چاہتے اپنے بابا کو اٹھائیں گھر لے جائیں، فرمایا نہیں بیٹا پہلے ان کو نماز پڑھاؤ۔ امام مجتبیٰ نے نماز پڑھائی، امام علی نے پیچھے نماز پڑھی، امام معصوم ہے، پڑھانے والا بھی معصوم، پڑھنے والے بھی معصوم، تو امیر المومنین نے بیٹھے بیٹھے وہیں اشاروں سے نماز پڑھی ہوگی، اور اس کے بعد شہزادے چاہتے لے کے چلیں مگر خون بہت زیادہ ہے۔ امام مجتبیٰ نے اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، سید الشہداء نے روتے ہوئے اپنا عمامہ اتارا اور اپنے بابا کے سر اقدس پر زخم کو باندھ رہے ہیں، اور مولا امیر حسین کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے روئے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین سے مولا عرض کرتے ہیں بابا کیا شدت زخم کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا، یہ زخم علی کو رلا نہیں سکتا، میں تو فاتح خیبر ہوں۔ حسین مجھے یہ زخم نہیں رلا رہا، مجھے کربلا کا محشر کا میدان نظر آ رہا ہے۔ حسین مجھے ایک زخم لگا ہے، تو میرے بیٹے نے میرا سر زانوں پہ رکھا ہے، تو اپنے امامے سے میری پٹی باندھ رہا ہے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا دن تجھ پر آنے والا ہے کسی پر ایسا دن نہیں آیا ہوگا۔ وہ روز عاشور مجھے رلا رہا ہے کہ تو سر سے پاؤں تک زخمی ہوگا، نہ کوئی تیرا سر اٹھانے والا ہوگا، نہ تیرے زخموں پر کوئی پٹی باندھنے والا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّهُمُ الْغَلَبُ